کیسے ہو سکتا ہے وہ شخص کہ جو اپنی زندگی میں لمحہ بلمحہ ان ہستیوں کی یاد میں رہے اور اس کی زندگی میں گناہ ہو ہی نہیں سکتا؟ لہٰذا اسی سبب سے کہا گیا بار بار صلوات کا ورد کرتے چلے جاؤ، اپنے کردار کو پاکیزہ بناتے چلے جاؤ، اگر چاہتے ہو دل سے نفاق دور ہو جائے۔ دیکھیں عزیزان گرامی، بہت سارے منافقین ہیں کہ جو اعلیٰ درجے کے منافقین ہیں، لیکن بسا اوقات انسان جب اپنے عمل میں خدا کے علاوہ کسی اور کو شریک کرتا ہے تو یہ بھی نفاق ہے۔ گرچہ نفاق کا ایک درود بھیج دیجیے محمد و آل محمد پر۔ گرچہ نفاق کا بہت ہی کم ترین درجہ ہے، لیکن یہ بھی نفاق ہے کہ انسان ظاہر میں کہے رب تیرے لیے مصلی عبادت کو بچھایا ہے، لیکن نماز کس کے لیے پڑھ رہا ہے؟ کسی اور کو دکھانے کے لیے۔ اپنے آپ کو چیک کیجئے، ایک نماز میں اور آپ لوگوں کے سامنے پڑھتے ہیں، ایک نماز میں اور آپ گھر میں تنہائی میں پڑھتے ہیں، آیا دونوں نماز میں کوئی فرق ہے یا فرق نہیں ہے؟ اگر فرق ہے اس کا مطلب ہے کہ بہت خطرناک بات ہے، بہت مشکل مرحلہ ہے۔ کیوں فرق ہے؟ اگر یہ دونوں نمازیں رب کے لیے ہیں تو ان میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے، ان میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ یہی سبب ہے کہ کہا گیا اگر چاہتے ہو دلوں سے یہ ریاکاری کا نفاق نکل جائے، بلند آواز سے محمد و آل محمد پر درود و سلام بھیجو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ منتظر کے لیے اہم ترین صفت، زمانہ انتظار میں زندگی بسر کرنے والے کی اہم ترین خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے زمانے کے امام کا عاشق ہوتا ہے، اپنے زمانے کے امام سے حد درجہ محبت کرتا ہے، اپنے زمانے کے امام کی واقعی معرفت کو لیے ہوئے ہوتا ہے۔ واقعی معرفت کیا ہے؟ فقط یہ جان لینا واقعی معرفت نہیں ہے کہ امام کا نام کیا ہے، آپ کے پدر گرامی کون ہیں، تاریخ میں کیا ظلم و ستم ظاہری اعتبار سے آپ پر ہوئے۔ نہ، واقعی معرفت یہ ہے کہ ہم یہ جانیں کہ وہ کیا تعلیمات لے کر آئے ہیں، ان کی تعلیمات کو سیکھیں اور لمحہ بلمحہ اپنے کردار کو، اپنی زبان کو، اپنے گفتار کو، اپنے کردار کو، حتیٰ اپنے خیالات کو ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ڈھال دیں۔ یہ ان کی واقعی معرفت ہے کہ وہ ہم سے چاہتے کیا ہیں۔ اگر یہ واقعی معرفت عزیزان گرامی ہمیں نصیب ہو جائے جو منتظر کے اندر ایک اہم ترین صفت ہے، تو پھر انسان کے دیکھنے کا انداز بدل جائے گا۔ عزیزان گرامی، ایک ہم ان ظاہری آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ایک یہ دل ہے، اس کی بھی آنکھیں